السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اکثر خواتین اپنے کان اور ناک میں زیورات پہنتی ہیں۔ جی ہاں، کان میں بالیاں پہنتی ہیں اور ناک میں نتھنی یا فلی وغیرہ پہنتی ہیں۔ تو عموماً غسل میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا غسل میں ان زیورات کو نکالنا ضروری ہے یا نہیں، ان زیورات کے سوراخ میں پانی کا پہنچانا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خصوصاً خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو خواتین یاد رکھیں کہ کان اور ناک میں جو زیورات آپ نے پہنے ہیں، اگر کان اور ناک کے سوراخ بڑے ہیں یعنی آسانی کے ساتھ پانی اس میں پہنچ سکتا ہے غسل وغیرہ میں، تو پھر اس کے اندر زیادہ حرج اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی زیورات وغیرہ اتار کر پھر اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بآسانی پانی پہنچ جاتا ہے، اوپر سے پانی بہا دیا اور کان کے سوراخ میں پانی پہنچ گیا، اسی طرح آپ نے ناک میں پانی ڈالا تو ناک کے سوراخ میں پانی چلا گیا، اوپر سے پانی بہایا تو اوپر سے ناک کے سوراخ میں پانی چلا گیا، تو پھر ایسی تو صورت میں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، زیورات کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کان اور ناک کی جو بالی ہوتی ہے یہ تنگ ہوتی ہے، کچھ بالیاں یعنی کان کے سوراخ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور جو بالی وغیرہ اس میں ہوتی ہیں وہ بالکل تنگی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یاد رکھیں کہ صرف اوپر سے پانی بہانا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کان اور ناک کا جو سوراخ آپ نے زیورات پہننے کے لیے کیا ہے، غسل میں اس سوراخ میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ اب اگر سوراخ بڑا ہے تو پانی آپ اوپر سے بہا دیں گے تو پانی پہنچ جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زیورات تنگ ہیں، کان کی بالی ہو چاہے ناک کی نتھنی ہو، اگر وہ تنگ ہے تو آسانی کے ساتھ پانی اس میں نہیں جائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے، غسل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ان زیورات کو تھوڑا ہلا دے۔ کان میں بالی ہے تو اس کو اس طرح سے ہلا دے پھر پانی ڈالے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، پانی اندر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں اگر نتھنی وغیرہ ہے تو اس کو گول گھما دے تو اور اوپر سے پانی بہا دے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ناک کے سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے گا، تو پھر کوئی مسئلہ غسل کا نہیں رہے گا۔ جی ہاں، تو مائیں بہنیں خصوصاً اس مسئلے کو یاد رکھیں، اگر کان اور ناک کی بالیاں ڈھیلی ہیں، اوپر سے پانی بہانے سے پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تنگ ہے تو پھر اس کے اندر پانی کا پہنچانا ضروری ہے، یا تو آپ اس کو اس طرح سے گھما دیں تاکہ پانی اندر پہنچ جائیں اور غسل کا فرض صحیح طور سے ادا ہو سکے۔ شریعت مطہرہ میں بہت سارے مسائل کا تعلق، بلکہ اکثر و بیشتر مسائل کا تعلق طہارت سے ہے، عبادتوں کا تعلق طہارت سے ہے، اس لیے پاکی کا حاصل ہونا اور بغیر کسی شک و شبے کے پاکی کا حاصل ہو جانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس تنگ بالی کو اور تنگ ایرنگ کو نہیں ہلائیں گی اور پانی اندر نہیں پہنچیں گا، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اور آپ اگر غسل جنابت کر رہی ہوں یا اسی طرح کوئی ناپاکی کا غسل کر رہی ہو پاک ہونے کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ پاک بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوں گی، دیگر عبادتیں صحیح نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان سارے مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو عورتیں اور خواتین اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنی دیگر بہنوں تک بھی اس مسئلے کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔